Sen zaten yalnızsın. Dört bir yanın ihanet. Şimdi beni dinlemezsen السلام علیکم ناظرین ہم اس سین میں دیکھیں گے کہ اورحان اور اسپارچہ خاتون دونوں منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ فلاویوس کے باپ کے قاتل کو کیسے بے نقاب کیا جائے۔ اورحان صاحب کہتے ہیں تم ویسے بھی اکیلی ہو اسپارچہ خاتون، غداروں نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اگر تم نے ابھی میری بات نہ سنی تو نہ صرف تم تنہا رہ جاؤ گی بلکہ ماری جاؤ گی۔ تم مجھے موت سے نہیں ڈرا سکتے۔ اورحان صاحب، اسپارچہ خاتون کہتی ہے میں سمجھ گیا تم بہادر ہو، لیکن مجھے ابھی تمہاری عقل کی ضرورت ہے۔ اورحان صاحب کہتے ہیں اگر تم ذہین ہو تو میری بات سنو گی۔ ساروس نے بورسا کا حاکم بننے کے لیے فلاویوس کے باپ کو مار ڈالا اور اس کی جگہ خود آ گیا۔ اس کے سب قریبی شخص نے ان لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا شہزادی۔ ساروس ہیکل کے پجاریوں کا ایجنٹ ہے، لیکن فلاویوس بھی تو ہیکل کے پجاریوں کے ساتھ ہے۔ اسپارچہ خاتون کہتی ہیں ایسا نہیں ہے، فلاویوس شروع ہی سے شہنشاہ کا وفادار ہے۔ میں جانتا ہوں شہزادی اسپارچہ، وہی تمہارا واحد دوست ہے۔ اورحان صاحب اسپارچہ سے کہتے ہیں تم کیا چاہتے ہو؟ اسپارچہ خاتون کہتی ہیں وہی جو تم شروع سے سب سے زیادہ چاہتی ہو۔ اورحان صاحب کہتے ہیں گھات لگا کر مجھے قتل کرنا ہوگا، یہی منصوبہ ہے۔ ہم آگے دیکھیں گے کہ اسپارچہ خاتون اورحان سردار کے لیے گھات لگاتی ہیں جیسے کہ اورحان صاحب نے کہا تھا اور جنگل میں موجود ہوتے ہیں۔ تم صحیح کہہ رہے تھے، ساروس ہیکل کے پجاریوں کا کتا بن چکا ہے۔ اسپارچہ خاتون کہتی ہے اورحان صاحب سے میں حق پر ہوں، لیکن حق پر ہونا کافی نہیں۔ اورحان صاحب کہتے ہیں کہ ساروس اسی جگہ انتظار کر رہا ہے جہاں ہم ملنے والے تھے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ پہلے جا کر انتظامات کرے گا۔ وہ یقیناً ہیکٹر کو بھی اس سے دور نہیں کرے گا۔ تو چلو چلتے ہیں اور انہیں ان کی غداری کا بدلہ کئی گنا بڑھ کر دینا ہوگا شہزادی۔ اورحان صاحب کہتا ہے شہزادی اسپارچہ سے، اور پھر اورحان سردار اور اسپارچہ خاتون دونوں ہی۔ ناظرین، آگے ہم دیکھیں گے کہ فلاویوس کو ہیکٹر اور ساروس نے پکڑ رکھا ہوتا ہے اور ایک درخت کے ساتھ باندھا ہوا ہوتا ہے، اور ساروس ساری سچائی فلاویوس کے سامنے اگل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ہی تمہارے باپ کو مارا ہے اور آج تمہیں بھی تمہارے باپ کے پاس